اللهم صل على محمد. زبان پر مدح ہے باغ علی کے نونہالوں کی گلستان سے نہیں کمل سے نازک گلستان سے نہیں کمل سے نازک خیالوں کی جگہ جمولی شنے تو ہاتف نے کہا رو کر یہی بستی بسے گی فاطمہ کے نام یہی بستی بسے گی فاطمہ کے نونہالوں کی جب آتا ذکر بیٹوں کا تو زینب رو کے کہتی تھی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی مرنے والی خدا بخشے ابھی کیا عمر تھی ان مرنے والوں کی درے خیمہ بازنا پیٹ کر سر کو یہ کہتی تھی ارے لوگو خبر آئی نہ رن سے میرے ارے لوگو خبر آئی نہ رن سے میرے لالوں کی یہ ذکر ابھی تھا کہ صدارن کی آئی دروازے سے اکبر نے یہ آواز سنائی لوٹی گئی ہے پھوپھیا ماں کی کمائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی مارے گئے دو ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی روتے ہوئے عباس بھی ہمراہ گئے ہیں خود لاشیں اڑانے کے لیے خود لاشیں اڑانے کے لیے شاہ گئے ہیں فضا کی صدا کے پیٹنے والوں سب مل کے ارے میری خدادی کو سنبھالو روتی ہے کدھر بانو عالم کو بلا لو لوٹا گیا گھر خاک کے عذاب لوٹا گیا گھر خاک کے عذاب مقتل سے حسین ابن علی لاتے ہیں لاشیں سیدانیوں دوڑی پہ چلو آتے لاشیں سیدانیوں دوڑی پہ چلو آتے لاشیں لاشوں کو شہیدی
صف ماتم بجلائے سب اہل حرم پیٹتے روتے ہوئے آئے زینب نے نہ فریاد کی نے اشک بہائے بیٹھی رہے سردان ہوئے بیٹھی رہے سردان لب خشک تھے منہ فختہ مجاش کو سے تر تھی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی نے اپنی نہ بھائی کی نہ لاشوں کی خبر تھی چھاتیوں پر کہ وہ ناشاد پکاری آرام میں ہو یا ہے غشی پیاس تعریف ہوتا ہے بیان شوقت و ہمت کا تمہاری تسلیم کرو قبلہ کونین کو باری تسلیم کرو قبلہ کونین کو باری سمجھی میں کہ باس ہے یہ شب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا پیارو یہ طریقہ نہیں ارباب ادب کا تعریف امام دو سرا کرتے ہیں اٹھو عباس علمدار ثنا کرتے ہیں اٹھو ہم شکل نبی مدح وغا کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو سب لوگ نہ اٹھنے کا گلہ کرتے ہیں اٹھو آقا سے مصیبت میں جدا ہو نہیں جاتے صدقے گئی جنگ کے دن سو نہیں جاتے صدقے گئی جنگ کے دن سو نہیں جاتے تاریکی میں واری تمہیں نیند آئے گی کیوں کر شب ہوگی تو بچوں کو یہ ماں پائے گی کیوں کر مادر دلے بیتاب کو سمجھائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر وہاں تک میرے رونے کی سزا جائے گی کیوں کر نکلوں جو تجسس میں تو نہیں واری ماہو میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری ماہو میرا پتھر کا کلیجہ نہیں واری مقتل میں خیامات کا ہوگا بتا دو مقتل میں خیامات کا ہوگا بتا دو ماں صدق مقامات کا ہوگا بتا دو ماں صدق مقامات کا ہوگا بتا دو دن تم کو تمام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو بستر سر شام آج کہاں ہوگا بتا دو ہموار زمین شب کے بچھونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی کیسی ہے جگہ جو تمہیں سونے کو ملے گی ہمراہ نہ تکیے نہ رات کا بچھونا دو بھائی ہو تم ایک جگہ رات کو سونا معلوم ہے چھوٹے
کا تمہیں چوک رونا صدقے گئے غافل میرے بچے سے نہ ہونا صدقے گئے غافل میرے بچے سے نہ ہونا بے ماں کے سحر رونے میں وہ جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نہیں جاتی تھی اس کو پہلو میرا ملتا تھا تو نہیں جاتی تھی اس کو ٹکڑے تھا کلے جا یہ بیان درد کے سن کر ایک حشر تھا سیدانیہ جب پیٹتی تھی سر بانوں نے کہا قبلہ کون سے اٹھ کر مر جائے گی مالا شوق لے جائے مر جائے گی مالا شوق لے جائے مر جائے گی مالا شوق لے جائے فرزندوں کا غم خالق عالم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کوئی ماتم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے اللہ کسی ماں کو یہ ماتم نہ دکھائے صلوات بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن مرحومین کے نام مجھے دیے گئے ہیں ان کے لیے ایک دفعہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیجیے گا. سید عارف علی کاظمی، سید ظہور الحسن رضوی، وجاہت بیگم، کنیز بطول، اسرا الحسن، افتخار حسین اور تمام مومنات، اور سید ظفر عباس، سید راضیہ فردوس، سید اقبال حسین زیدی، معصومہ بیگم، حسن علی ہمیانی مرحوم، رمضان علی ہمیانی، فدا حسین ہمیانی، دوست محمد ہمانی، سکینہ بائی ہمانی، فاطمہ بائی ہمانی، آمنہ بائی ہمانی، رحمت علی ہمانی، عباس مہدی ہمانی، طہور علی عابدی، وزیر النساء بیگم، سید سجاد علی رضوی، اقبال بیگم، سید علمدار حسین رضوی، فاطمہ رضوی رحمۃ اللہ والا اور ان کی رحمۃ اللہ والا کی فیملی، خان محمد کی فیملی، مرحومین حاجی کی فیملی اور حسین علی غلام حسین، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے صحت کی درخواست کی گئی ہے اختر بانو کے لیے اور جتنے مومنین مومنات بیمار ان سب کی دعائے صحت کے لیے 5 مرتبہ کلمہ کی تلاوت کی جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بعض بلند صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد کل تک ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں رمضان مبارک کی فضیلت، فرضیت اور اس کا فلسفہ، اس سلسلے میں جو آیات قرآن کریم میں 5 آیتیں جو نازل ہوئی ہیں سورہ مبارک بقرہ کی، ان پر مختصر سی گفتگو تھی، اور خاص طور سے چونکہ فلسفے پر لعلکم تتقون جو شروع میں بھی آیا ہے اور آخر میں بھی یہی تقوی، تو اس پر کل گفتگو تھی، اور میں نے عرض کیا تھا اصل ہدف اس ماہ مبارک میں تفسیر قرآن ہے۔ تفسیر قرآن کے سلسلے میں ابتدا میں جس سورہ کو منتخب کیا ہے چند راتوں کے لیے، مختصر سی سورہ ہے سورہ والفجر۔ سورہ والفجر سب سے پہلے یقیناً قرآن کریم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، اور اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کتاب مصدر جلال سے نکلے ہوئے، بارگاہ الہی سے نکلے ہوئے الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، اور چونکہ مصدر جلال سے نکلے ہوئے الفاظ کے حروف کے مجموعے کا نام قرآن کریم ہے، اس بنا پر یہ خدا اور بندے کے درمیان یہ وہ کلام ہے جو ہمیشہ متصل ہے۔ یہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ابھی تو بہت قدیم زمانے سے آپ آواز کے سلسلے میں یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آواز اس کائنات میں میری آپ کی آواز باقی ہے، فانی نہیں ہے، فنا نہیں ہوتی ہے۔ آواز جب زبان سے نکلتی ہے تو وہ آواز باقی ہے فضا میں۔ ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت داؤد اور سابقہ انبیاء کی آواز کو کشف کریں، تو آواز موجود ہے، اس فضائے عالم میں آواز موجود ہے، اور مصدر ایک مخلوق کی آواز اور پروردگار عالم کی آواز، مخلوق کے الفاظ اور خالق کے الفاظ میں فرق کیا ہے؟ خالق کا کلام خالق سے جدا نہیں ہے۔ میرا کلام، آپ کا کلام جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، پھر مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں، اب ان کا مجھ سے اتصال نہیں ہے، فضا میں وہ باقی ہیں، مگر چونکہ خلاق عالم کا کلام اس سے جدا نہیں ہے، اس لیے کہ مجھ سے میں اپنی جگہ پر محدود ہوں، میرے حدود ختم ہو جاتے ہیں، آواز جب نکلتی ہے تو میرے حدود سے وہ نکل جاتی ہے، مگر اللہ جو کہ لامحدود ہے، اس کے مصدر جلال سے نکلے ہوئے الفاظ اور اس کی ذات کے درمیان فاصلہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔
اس بنا پر قرآن کریم پڑھنے کے معنی یعنی خدا سے اتصال، یعنی خدا سے متصل ہونا. اس کا کلام اس سے جدا نہیں ہے. میرا آپ کا کلام زبان سے نکلا جدا ہو گیا، جو میں اور آپ محدود ہیں. اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اس بنا پر اس کا کلام اس سے جدا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے. تو گویا قرآن کی تلاوت کے معنی یعنی خدا سے اتصال، خدا سے ملنا، خدا سے متصل ہونا. البتہ اس سلسلے میں ہر سورہ کی 114 سورتوں میں سے ہر سورہ کی ایک الگ فضیلت ہے. یہی قرآن کریم کی خوبی ہے، ہر سورہ کی ایک الگ فضیلت ہے. چونکہ قرآن کریم نزول کے اعتبار سے جب شان نزول پر گفتگو ہوتی تو اس وقت میں عرض کروں گا. اس وقت چونکہ سورہ والفجر میرا موضوع ہے ان چند راتوں کا، اس بنا پر صرف اس سورہ سے متعلق جو اس کی خوبی ہے، میرے ہاتھ میں تفسیر نمونہ ہے. اس سورہ مبارکہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے دو نام ہیں. ایک نام سورہ والفجر ہے. والفجر اس کی ابتدائی آیت کی مناسبت سے، والفجر ولیال العشر، اس آیت کی مناسبت سے اس کا نام سورہ والفجر ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے. یہ سورہ مولا حسین کے نام پر ہے. یہ سورہ کیوں مولا حسین کے نام پر ہے میں تفسیر کی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، اور تاکہ بیچارے جو باہر صرف اعتراض کے لیے سنتے ہیں ان کو بھی تفسیر نمونہ جو آخری جلد میرے ہاتھ میں ہے، 15ویں جلد، سورہ والفجر کے فضائل. یہ سورہ بہت سے دوسرے سورتوں کی طرح جو مکے میں نازل ہوئی مختصر اور متزلزل اور ہلا دینے والی سورہ ہے. اس کی وجہ اس میں جو قسمیں کھائیں خداوند عالم نے، اس کے بعد جو قیامت کا منظر اور ظالموں کے انجام کا جو بیان کیا گیا، متزلزل کر دینے والی پرجلال اور بہت زیادہ ڈرانے والی آیات کا حامل ہے. اس سورہ کے پہلے حصے میں ہمیں بہت سی قسمیں ملتی ہیں، جیسے والفجر. فجر اصل میں فجر کسی چیز کے پھاڑنے کو کہتے ہیں، چونکہ صبح رات کے پردے کو پھاڑ دیتی ہے، اس بنا پر اس کو فجر کہتے ہیں. فاجر یقیناً آپ نے سنا ہوگا فاسق و فاجر. فاجر بھی اس شخص کو کہتے ہیں جو حجابات عصمت کے حجابات کو پھاڑے، جو حجابات عصمت کو، حجابات عظمت کو، حجابات پروردگار عالم کے حجابات کو گناہوں کے ذریعے پھاڑے، اس کو فاجر کہتے ہیں. فجر اندھیری گپ اندھیری رات کے پردے کو چاک کرتا ہے صبح، طلوع فجر، اس بنا پر اس کو فجر کہتے ہیں. والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی. فجر کی قسم، چونکہ یہاں پر فجر کی قسم کھائیے، اس کے بعد ولیال العشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی. تو اس سورہ کا سورۃ الحسین ہونے کے سلسلے میں جو تفسیر میں لکھا ہے، اس کا نام خاص طور سے مولا حسین کے نام پر کیوں ہے، لکھتے ہیں کہ یہ سورہ پہلے حصے میں ہمیں بہت سی قسمیں ملتی ہیں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے نئی ہیں، اور یہ قسمیں ظالموں کے لیے عذاب الہی کی تمہید اور تہدید کے طور پر ہیں. اس سورہ کے دوسرے حصے میں گزشتہ سرکشی کرنے والی بعض اقوام، مثلا قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، اور ان سے خدا کے شدید انتقام لینے کی طرف اشارہ ہے، تاکہ دوسری طاقتیں اپنے انجام پر غور کریں. جو بھی فرعون، جس میں بھی فرعونیت آ جائے تو فرعونیت آنے سے پہلے فرعون کے انجام پر غور کریں. جو بھی تکبر، غرور، اقتدار کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، کسی سبب سے بھی ہنر میں بہت مشہور ہوا، خطابت میں بہت مشہور ہوا، علم کے لحاظ سے مشہور ہوا، تو اس میں اس شہرت کی وجہ سے تکبر آ گیا. تو اس تکبر آنے والے کو پہلے سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے جنہوں نے تکبر کیا ان کا انجام کیا ہوا تھا. تو اس بنا پر اس سورہ کے
اس سورہ کے دوسرے حصے میں گزشتہ سرکشی کرنے والی بعض اقوام مثلا قوم عاد، قوم سمود، فرعون اور ان سے خدا کے شدید انتقام لینے کی طرف اشارہ ہے تاکہ دوسری طاقتیں اپنے انجام پر غور کریں خدا کے۔ اسی طرح سے اس سورہ کے تیسرے حصے میں مسئلہ معاد اور مجرمین کا ذکر ہے جنہوں نے بھی جرائم کیے ہیں، جرائم پیشہ افراد کے جرائم کا اور ان کے انجام کا ذکر ہے تیسرے حصے میں، اور قیامت کا ذکر ہے اور اسی طرح سے مجرمین و کافرین کی سرنوشت اور اسی طرح مومنین کے اجر کو جو صاحب نفس مطمئنہ ہیں موضوع بنایا گیا ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں ہمیں ایک حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے، من قرأها لیالی عشر، جو شخص 10 راتیں اس سورہ کی تلاوت کرے، 10 راتوں سے مراد بریکٹ میں دیا ہے ذی الحج کی راتیں، پہلی ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک، ان 10 راتوں میں اس سورہ کی متواتر تلاوت کرے 10 لیال غفر اللہ لہ، اور خدا اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا، ومن قرأها سائر الایام، اور ان 10 راتوں کے علاوہ جو دوسرے دنوں میں اس کی تلاوت کرے کانت لہ نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن خدا اس کو نور میں تبدیل کرے گا، میدان محشر میں یہ نور کی صورت میں آئے گا، نور میں تبدیل کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو اس کی فضیلت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ارشاد ہوتا ہے، ایک حدیث میں امام صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد ہے، ایک امام صادق سلام اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق سورہ فجر کو ہر واجب و مستحب نماز میں پڑھو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کا سورہ ہے، یہ مولا حسین کا سورہ ہے، جو شخص اسے پڑھے گا، یہ ہے عظمت اس سورہ کی آخری اور انتہائی عظمت یہ ہے، جو شخص اسے پڑھے گا وہ قیامت میں امام حسین کے ساتھ بہشت میں ان کے درجے میں ہوگا، مولا حسین کے درجے میں ہوگا، جو آخری درجہ ہے مولا حسین کا۔ جو شخص اس کو فرض اور مستحب نماز میں اس سورہ کی تلاوت کرے گا مستقل، وہ مولا حسین کے درجے میں ہوگا، مولا حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ۔ یہ اس کی اہم ترین فضیلت اور شرف کی آخری منزل ہے۔ ایک اس سورہ کا تعارف سورہ امام حسین کے عنوان سے ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ نفس مطمئنہ کا واضح مصداق امام حسین ہے، شاید ممکن ہے یہ وجہ ہو۔ ایک اس سورہ کی آخری آیات میں واضح ہوا ہے حسین ابن علی صلوات اللہ وسلم علیہما ہی کہ جیسا کہ ایک حدیث میں امام صادق سلام اللہ علیہ سے انہی آیات کے ذیل میں آیا ہے کہ پھر اس بنا پر کہ لیالی عشر 10 راتوں سے مراد امام صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد، اس میں جو 10 راتوں کی قسم کھائیے، مولا امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد پہلی محرم سے عاشور تک ہے، پہلی محرم سے عاشور تک کی 10 راتیں محرم الحرام کی 10 راتیں ہیں جو مولا حسین صلوات اللہ وسلم علیہ سے خاص رابطہ رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ سب اجر و ثواب و فضیلت ان اشخاص کے لیے ہے جو اس کی تلاوت کو اپنی اصلاح اور تربیت کی تمہید قرار دے۔ یہ تھا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی فضیلت اور اس کا شرف۔ آئیے اس سورہ کے مفاہیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذلک قسم لذی حجر، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور زوج و فرد کی قسم، اور رات کی قسم جب دن کی روشنی کی طرف حرکت کرتی ہے، قسم ہے تیرا پروردگار ظالموں کی گھاٹ میں ہے۔ کیا جو کچھ کہا گیا اس میں صاحبان عقل کے لیے اہم ترین قسمیں نہیں ہیں؟ یہ آخری 5ویں آیت میں حل فی ذالک قسم لذی حجر، حجر صاحب عقل کو کہتے ہیں، کیا ان قسموں میں صاحبان عقل کے لیے کیا عبرت نہیں ہے؟ صاحبان عقل نہیں سمجھتے کہ میں نے یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ اس سورہ کا آغاز میں 5 بیدار کرنے والی قسموں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ پہلے فرماتا قسم فجر اور رات کے سیاہ پردے کے چاک کرنے والے کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، لیال عشر۔
فجر اصل میں وسیع شگاف کے معنی میں ہے، چونکہ صبح کا نور شب کی تاریکی میں شگاف ڈال دیتا ہے، لہذا اسے فجر کہا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ فجر دو قسم کی ہے، ایک فجر کاذب ہے، جھوٹی فجر، ایک فجر صادق ہے۔ پروردگار عالم کا نظام عجیب ہے، دیکھیں، یعنی فجر کے ساتھ بھی ایک جھوٹی فجر کو رکھا، ایک سچے فجر کو رکھا، عجب نظام کائنات ہے۔ جھوٹی فجر یعنی جس سے انسان دھوکہ کھا جائے کہ شاید فجر ہو گئی ہے، جبکہ جھوٹی فجر بالکل میں روایت کے جملے ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ میں اگر کہوں گا تو شاید فجر کاذب طولانی سفیدی ہے جو آسمان میں ظاہر ہوتی ہے اور اسے لومڑی کے دم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ فجر کاذب کو لومڑی کے دم سے تشبیہ دیتے ہیں، یوں مڑ جاتی ہے، مرکز سے چل کے واپس مرکز کی طرف مڑ جاتی ہے، تشبیہ دیتے ہیں، جس کا باریک نقطہ افق کی طرف ہے اور اس کا قاعدہ مخروطی وسط آسمان میں، آسمان کے درمیان۔ فجر صادق ابتدا ہی سے افق میں وسعت پیدا کرتی ہے، اس میں نورانیت اور صاف قسم کی شفافیت ہوتی ہے، وہ آب زلال صاف پانی کی طرح، صاف پانی کی نہر کی مانند افق مشرق کو گھیر لیتی ہے، اس کے بعد پورے آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ فجر صادق رات کے ختم ہونے اور دن کے آغاز کا اعلان ہے۔ اس موقع پر روزہ داروں کو کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، اس وقت صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں فجر کے اس کے مطلق معنی یعنی صبح کی سفیدی مراد لی ہے، جو یقیناً عظمت پروردگار کی ایک نشانی ہے۔ یہ انسانوں اور تمام زمینی موجودات کے لیے نور کی حاکمیت کے آغاز اور ظلمت کے ختم ہونے کا نقطہ عطفی ہے۔ یہ زندہ موجودات کی جنبش و حرکت کا آغاز اور نیند اور سکوت کا اختتام ہے۔ اس زندگی کی بنا پر خدا اس کی قسم کھاتا، لیکن بعض مفسرین نے اسے نئے سال کا پہلا دن یعنی پہلی محرم مراد لی ہے، یعنی فجر سے مراد بعض مفسرین نے محرم کی پہلی تاریخ مراد لی ہے، چونکہ اگلی قسم کی وجہ سے۔ اگلی قسم کیا ہے؟ والفجر کے فوراً بعد کیا ہے؟ ولیالی العشر، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو اگر 10 راتوں کو اگلی آیت کے ساتھ ملائیں گے تو فجر سے مراد اکثر و بیشتر میں عاشور کے مصائب میں اس کی تلاوت بھی کرتا ہوں اور اس کے مصائب بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب آپ نے دیکھا تفسیر میں، یعنی باقاعدہ تفسیر ہے امام صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے، فجر سے مراد یعنی محرم کی پہلی تاریخ کی پہلی فجر۔ ایک دوسری روایت میں فجر سے مراد 10ویں تاریخ کی فجر، 10 محرم کی 10 تاریخ کی فجر۔ ایک روایت میں 10 تاریخ کی فجر ہے، ایک روایت میں پہلی محرم کی فجر ہے، اور ایک روایت جو کہ فجر سے مراد مطلقاً ہر دن کی فجر ہے۔ ہر دن کی فجر یعنی فجر کے وقت رات کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور صبح کا سویرا اور روشنی شروع ہوتی ہے، تو اس بنا پر پروردگار عالم نے فجر کی قسم کھائی ہے۔ اگرچہ اس کے بعض مصداق دوسرے بعض مصداقوں سے زیادہ واضح اور اہم بھی ہیں، بعض نے آیت کے معنی اس سے زیادہ وسیع سمجھے ہیں اور کہا کہ فجر سے مراد ہر وہ روشنی ہے جو تاریکی میں چمکتی ہے۔ اس بنا پر اسلام اور نور پاک محمدی کا عصر جاہلیت پر طلوع ہونا اس فجر کا ایک مصداق ہے۔ بعض لوگوں نے فجر سے مراد محرم یا ربیع الاول یا ذی الحج یہ نہیں بلکہ اس سے وسیع ہے۔ اس سے وسیع کیا مطلب؟ ہمیشہ قرآن کریم نے کفر کو ظلمت سے تعبیر کیا ہے اور ایمان کو روشنی سے تعبیر کیا، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا وہ ہے جو کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، تو وہاں پر ایمان کو روشنی سے تعبیر کیا ہے اور کفر کو تاریکی سے۔ اس بنا پر اس کا اطلاق، فجر کا اطلاق عین ممکن ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہم صلی علی محمد وآل محمد آسان ترین الفاظ میں عین ممکن ہے کہ یہ آیت شامل ہو طلوع آفتاب رسالت پر،
طلوع آفتاب رسالت سے وہ مکہ، وہ دنیا، وہ زمین جو گپ اندھیرے میں تھی، اور ایسا اندھیرا، سورہ تکویر، اذا الشمس کوورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سویرت واذا البحار سجرت واذا الوحوش حشرت واذا الموءودة سئلت. ان آیات میں دیکھیں واذا الموءودة سئلت، ایسا اندھیرا، ایسا گپ اندھیرا کہ ماں اور باپ مل کے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دے. یہ جو ابھی سلسلہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں زندہ جلا دینا، یہ پھر سے وہی جاہلیت کی ابتدا ہو رہی ہے. یعنی آقا ایمان زمان روح اللہ الفدا کی آمد سے پہلے پھر انسان کا اسی جاہلیت کی طرف پلٹنا. یہ جاہلیت کے آثار دیکھیے، ماں بیٹی کو زندہ جلا دیتی ہے. بالغہ یعنی ضمناً میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کریم نے درست ہے کہ عقد کے لیے باپ کی اجازت کو ضروری قرار دیا، مگر اگر باپ بضد ہے، یہ دین عقل ہے، یہ دین فطرت ہے. دین عین فطرت انسانی کا نام ہے. خلاف فطرت اگر کوئی واقع ہوتا تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. دین عین ان فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، سورہ واقعہ مومن. یہ جو ہم نے احکام تم پر عائد کیے تمہاری فطرت کا نام ہے. تمہاری فطرت سے تمہارے وجود سے ہٹ کر ہم نے تم پر کوئی حکم عائد نہیں کیا. تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، فطرت میں امن ہے، سلامتی ہے. فطرت میں جنگ، جلانا، گرانا، قتل، یہ خلاف فطرت ہے، یہ فطرت کے مطابق نہیں ہے. درست ہے کہ دین اسلام نے باپ کی اجازت کو ضروری قرار دیا ہے بیٹی کے حق کے لیے، مگر کیا یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر جگہ یہ حکم جاری ہے یا اس میں استثناء ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیے، میں نے کل نہیں پرسوں کی گفتگو میں عرض کیا تھا، جھوٹ ہر جگہ حرام نہیں ہے. بعض اوقات یہی جھوٹ کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، امام ششم امام پنجم سلام اللہ علیہ کا ارشاد کہ اگر دنیا بھر کی برائیوں کو، جرائم کو، زنا کو، شراب نوشی کو، تمام جرائم کو ایک گھر میں بند کر دیں، تالا لگا دیں، تو اس کی چابی جھوٹ ہے. ان گناہوں کی چابی جھوٹ ہے. اتنا بڑا گناہ کہ ایک دفعہ جھوٹ بولنا 30 دفعہ زنا سے بدتر ہے. یہی جھوٹ بعض اوقات بولنا واجب ہے، حرام ہی نہیں، سنت ہی نہیں، بلکہ واجب ہے. کہاں بولنا واجب ہے؟ جہاں کسی مومن کی عزت و آبرو، دین و ایمان و جان و مال کی حفاظت ضروری ہو. اگر جھوٹ بولے بغیر، مثلا ایک مومن نے دشمن سے آپ کی پناہ لی ہے اور دشمن اس کے تلاش میں آیا اور آپ سے کہا کہ آپ نے فلاں کو دیکھا، تو آپ نے اگر بہت ہی مومن و متقی بننے کی خاطر کہہ دیا میں نے دیکھا ہی نہیں بلکہ میرے گھر میں، سچ بولا آپ نے. اس سچ سے آپ نے کیا کیا؟ ایک مومن کے قتل میں شریک ہوا. ایک مومن کے قتل میں آپ شریک ہوئے. یہاں سچ بولنا حرام ہے. کیوں؟ ایک مومن کی جان بچانا آپ پر، مجھ پر، ہر انسان پر واجب ہے. قرآن نے کیا کہا؟ من احیا نفسا من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک کو قتل کیا اس نے کائنات انسانیت کو قتل کیا. کائنات انسانیت کو قتل دیکھیے، قرآن کی حقیقت دیکھیے. ایک کائنات انسانیت کو، قابیل نے حضرت حابیل کو قتل نہیں کیا، قابیل نے حضرت حابیل سے قیامت تک آنے والی پوری نسل کو قتل کیا. آج اگر حضرت حابیل ہوتے تو ان کی نسل کتنی ہوتی؟ آج اگر انسانوں کی آبادی 7.5 بلین ہے تو اگر حضرت حابیل بھی ہوتے ان کی نسل 7,000 سال میں ان کی نسل کتنی ہوتی؟ کم سے کم 1 بلین نہیں تو 0.5 بلین تو ان کی نسل ہوتی. تو قابیل نے صرف حابیل کو قتل نہیں کیا، 0.5 بلین انسانوں کو قتل کیا. سمجھنا آپ، یہی قرآن نے اصول دیا. اس کے برعکس من احیاہا، جس نے کسی ایک کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جميعا، اس نے پوری کائنات کو زندگی دی. اس لیے کہ اس کی نسل جو قیامت تک آئے گی اس سب کو اس نے زندگی دی. وہ زندہ نہ ہوتا تو اس کی نسل نہ ہوتی.
یہ اصول انسانی اصول ہیں. یہ کتاب انسانیت ہے قرآن کریم. تو انسانی اصول ہیں. ان کے مطابق آپ دیکھیے ماں بیٹی کو اس لیے کہ اس نے اپنی خوشی سے شادی کی اس نے نکاح کیا اس نے بالغہ رشیدہ ہونے کے بعد. یاد رکھیے احکام دین یعنی میرے آپ کے مزاج سے ضروری نہیں میرے آپ کے مزاج کے مطابق ہوں. دین آیا میرے مزاج کو بدلنے, اس لیے نہیں آیا کہ دین کو میں اپنے مزاج کے مطابق کروں. دین میرے مزاج کا نام نہیں ہے. کیا مزاج تھا مشرکین کا؟ سورہ تکویر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن زندہ دفنائی گئی بچیوں سے ہم سوال کریں گے تمہیں کس جرم میں زندہ دفنایا. تو وہاں بھی گپ اندھیرا تھا جہالت کا. جہاں آفتاب رسالت عدل الہی کا آفتاب طلوع ہوا تو فجر سے مراد وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. گویا فجر کا اطلاق ان پر. تو میں عرض کر رہا تھا ماں بیٹی کو جلا رہی. کیوں جلا رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی مرضی کی شادی کر رہی ہے. اب دیکھیے درست ہے باپ کو یہ حق دیا ہے کہ بیٹی کے لیے رضا جلانے کا حق باپ کو نہیں دیا, مارنے کا حق نہیں دیا, قتل کا حق نہیں دیا. ورنہ اگر باپ کو اسی بنا پر تو قتل کرتے تھے وہ. یہ جو سورہ تکویر ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں قتل کرتے تھے؟ باپ اور ماں کی رحم دلی ختم ہو گئی تھی. رحم ماں اور باپ میں اولاد سے محبت انسانی فطرت میں ہے. یہ کس طرح وہ اپنی فطرت کے خلاف کیوں اپنے بچیوں کو کیوں زندہ دفناتے تھے؟ ان کا فلسفہ یہی تھا کہ غیر مرد دیکھے گا ہماری عزت پامال ہو جائے گی, نامحرم دیکھے گا ہماری عزت پامال ہو جائے گی. ان کا بھی یہی عقیدہ تھا, آپ کا بھی یہی عقیدہ, جس کی وجہ سے آپ بیٹی کو زندہ جلا رہے ہیں. تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ قرآن کریم کی روح سے اگر باپ اور ماں کے حقوق میں قتل بھی شامل ہوتا تو پھر خدا یہاں کہتا ہم والدین سے پوچھیں گے کہ تم نے بیٹیوں کو کیوں زندہ دفنایا. نہیں, عجیب بات یہ ہے اس آیت میں, سورہ تکویر کی آیت میں خدا قاتل سے نہیں پوچھ رہا تم نے کیوں قتل کیا, مقتول سے پوچھ رہا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. ہمیشہ عدالت میں قاتل سے پوچھا جاتا تم نے کیوں قتل کیا, مقتول سے کوئی نہیں پوچھتا کہ تم کیوں قتل ہوئے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ خدا کو قاتل سے پوچھنا چاہے, پروردگار تو قاتل سے پوچھ لے. وہ ظالم والدین جس نے معصوم بچی کو زندہ دفنایا تو ان سے پوچھ لے کہ تم نے زندہ بچیوں کو کیوں دفنایا. تو زندہ ان بچیوں سے تو پوچھ رہا کیوں تم کس جرم میں دفن ہو گئی. کیا فلسفہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ بالکل نظام عدالت پلٹ رہا ہے یہاں پر. اس کی وجہ یہ کہ وہ اتنے سنگین مجرم ہیں والدین, اتنا بڑا جرم ہے کہ خدا نہیں چاہتا اس بڑے مجرم سے خود بات کرے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کے اس سنگین جرم کی وجہ سے خدا نہیں چاہتا ان سے خطاب کرے. وہ پھر فخر کے ساتھ کہہ دیں کچھ بھی صحیح, ہم سے خطاب تو کیا خدا نے. آل ابو سفیان درست ہے, شجرہ ملعونہ کہہ کر شجرہ کا ذکر ہوا سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ ہجر میں نام نہیں لیا. ابو لہب کے نام سے سورہ اتری, تبت یدا ابی لہب. ابو سفیان کے نام سے کیوں نہیں اتری؟ حجت خدا کا یہی خبیث شجرہ مقابلہ کرے گا. امیر المومنین سے اسی نے مقابلہ کیا, امام حسن کو اسی نے زہر دیا, مولا امام حسن مجتبی کو اسی نے زہر دیا, امام حسین کے ساتھ مقابلہ انہوں نے کیا. 85 سال تک اولاد فاطمہ اور علی کو کس طرح سے قتل, 5 لاکھ شیعہ علی کو ایک گورنر حجاج بن یوسف نے قتل عام کیا. بنو امیہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ جب ابو لہب کا نام لیا ہی تھا تو ابو سفیان کا بھی نام لیتا. ابو سفیان فخر کرتا کہ میرا نام آ گیا قرآن میں. خدا نہیں چاہتا اس مجرم کا نام بھی اپنی کتاب میں لے. شجرہ ملعونہ سے تعبیر کیا مگر نام نہیں لیا. ابو لہب چونکہ کفر کی حالت میں مرا, یہ اسلام کا نام پر اسلام کو مارنے والے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا. ابو لہب کفری کی حالت میں مرا تو یہ ظاہراً کلمہ پڑھ کے اسلام کو تباہ کرنے والے تھے. پروردگار عالم نے اس حکمت کے تحت اس کا نام نہیں لیا. میں والدین
درست ہے کہ والدین کو بڑی عظمت دی ہے، مگر اس عظمت کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ والدین بیٹی جو ہے بالغ ہے، عاقل ہے، رشیدہ ہے، اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، اس کے باوجود اجازت نہیں دی ہے دین نے، مگر کیا بغیر ماں اور باپ کی اجازت کا اگر وہ شادی کرتی ہے تو کیا وہ واجب القتل ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ان کا نکاح باطل ہے؟ نہیں، نکاح باطل نہیں ہے، گناہ ملے گا، باپ سے نہ پوچھنے کا گناہ ملے گا، نکاح صحیح ہے، نکاح باطل نہیں ہے۔ اس کی وجہ اس لیے کہ نکاح ہو چکا، اگر نکاح کو باطل قرار دے تو پوری نسل حرامزادہ ہوگی۔ نکاح صحیح ہے مگر اس نے گناہ کیا ہے، یہ والد کو راضی نہ کر کے گناہ کیا، اس گناہ کا اس کو ملے گا عذاب، مگر نکاح اس کا باطل نہیں ہے۔ مکتبہ اہل بیت میں اس کا نکاح باطل نہیں ہے، نکاح اس کا صحیح ہے کہ اس نے، اور خاص طور سے والد اور والدہ اپنی منفعت کے پیش نظر یا اپنے مفاد کے لیے کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی مثلا کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو دونوں میں تضاد ہوا، کس کی بات مانی جائے گی؟ چونکہ لڑکی بالغ ہو تو لڑکی بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو، لڑکی راضی ہے باپ راضی نہیں ہے، باپ راضی ہے لڑکی راضی نہیں، تو اس وقت کیا کہ چونکہ اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے، اس لیے یہ مسائل جب آئیں گے سوال و جواب میں تمہیں اس کا جواب دوں گا، اس وقت اتنا کافی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، قرآن کریم یہ جو سورہ والفجر جو سورہ ہے، اس سورہ کی عظمت کے لیے، چونکہ ابھی کچھ مومنین ابھی تشریف لائیں، اس سورہ کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے۔ امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس روایت کی تکرار کرتا ہوں، کچھ مومنین ابھی آئے ان کی خدمت میں تکرار کرتا ہوں، جو شخص نماز واجب و مستحب میں سورہ والفجر کی تلاوت کرے، امام صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مولا حسین کے ساتھ انہی کے درجے میں جنت میں انہی کے درجے میں ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو پہلی آیت والفجر، فجر کی قسم، اور دوسرا اس کی آخری آیت سے پہلی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ، چونکہ اب مجھے 5 منٹ مصائب کے پڑھنے ہوتے ہیں اور مصائب کے لیے وقت ختم ہو رہا، میں معذرت خواہ ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس سورہ فجر کی جو آخری آیت ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹ آ میری طرف، الی ربی، کہ تو اپنے پروردگار کی طرف، راضیتن، تیرا پروردگار تجھ سے راضی، مرضیہ، اور تو بھی اپنے پروردگار سے راضی۔ یہ کس کی شان میں، یہ کس کے لیے ہے؟ ابھی آپ نے سنا مرثیے میں، یہ کس کے لیے ہے یہ آیت؟ اے نفس مطمئنہ، بس پلٹا، تیرا پروردگار تجھ سے راضی اور تو اپنے پروردگار سے راضی، یعنی پروردگار عالم نے اپنی رضا اور اپنے اس بندے کی رضا کو برابر قرار دیا۔ اگر میں تجھ سے راضی ہوں تو تو بھی مجھ سے راضی ہے، بس آ جا، تو اپنے پروردگار کے پاس آ جا۔ یہ کس کی شان میں، یہ آیت کس کے لیے؟ روایات متواتر میں، اسی لیے امام صادق صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورہ میرے جد حسین کے لیے، اس لیے والفجر، مجھے وقت فجر کی قسم۔ یہ وقت فجر سے مراد کیا؟ یا تو پہلی محرم ہے امام صادق صلی اللہ علیہ کا ارشاد، یا عاشور کی فجر ہے، اور کچھ روایات میں عاشور کی فجر ہے۔ اگر عاشور کی فجر ہے اس آیت سے مراد، تو اس کے کیا معنی، اس کی تفسیر کیا ہوگی؟ والفجر، مجھے اس فجر کی قسم ہے جس فجر کو صحرائے کربلا میں میرے رسول کے شبی نے آخری اذان دی۔ ولیالی العشر، مجھے قسم ہے ان 10 راتوں کی جن 10 راتوں کو علی اور فاطمہ کی اولاد تڑپ کے روتی رہی میری بارگاہ میں۔ بس جو کہ اب میں عرض کروں کہ 2 جملے مجھے مصائب کے پڑھنے۔ مصائب کا دیکھیے، مصائب صرف درست ہے کہ میں اور آپ خلوص سے 2 آنسو نکالتے ہیں، مگر قسم خدا کی ان 2 آنسوؤں کی قدر و قیمت صرف فاطمہ جانتی ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ان آنسوؤں کی قیمت شہزادی کونین جانتی ہیں، اس بنا پر آنسوؤں کے بیچ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ کتنے زندگی کے پریشان حال بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب آنسو آنکھوں میں آ جائیں تو بارگاہ الہی میں فاطمہ کا واسطہ دیں۔ میں صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد التماس دعا۔ 14ویں شب ہے،
زندان کوفہ ہے. نماز شب کے لیے ثانیہ زہرا اٹھی ہیں اور اٹھ کے آواز دیتی ہیں بیٹے سجاد بیٹے سجاد. کہیں سے میرے آپ کے چوتھے امام کی آواز نہیں آئی, اور جب آواز نہیں آئی تو شہزادی نماز شب کے لیے اٹھی تھی, مگر دیکھا سجاد نہیں ہے قیدیوں کے درمیان, تو شہزادی نے کیا کیا, دیوار زندان کے ساتھ کھڑی ہو گئی, نجف کا رخ کر کے آواز دی, بابا اب تک میں نے آپ کو زحمت نہیں دی تھی بابا, بابا اب ان سارے یتیموں کو اور ساری بیواؤں کو میں اکیلی ایک سجاد تھے وہ بھی نہیں رہے بابا. مسلسل شہزادی دیوار زندان کے ساتھ کھڑی ہو کر رو رہی تھی. تقریباً فجر کا فجر ہی ہمارا یہی آیت عنوان بھی ہے, فجر کا وقت تھا. دیکھا در زندان کھلا تو شہزادی آگے بڑھی, آگے بڑھ کے دیکھا کون آ رہا. در زندان جب کھلا تو دیکھا امام سجاد آ رہے ہیں. آگے بڑھ کے بائیں ڈالی گلے میں, کہا بیٹے سجاد کہاں گئے تھے؟ کہا پھوپھی اماں بابا کو دفنانے کے لیے گیا تھا. میرے لال کیا کیسے تو نے میرے حسین کو دفنایا؟ مولا سجاد فرماتے پھوپھی اماں جب میں گیا تو ظاہر کوئی تھا نہیں, میرے بابا کے جنازے پر کوئی نہیں تھا. 2 خواتین تھی جو رو رہی تھی. میں قریب گیا تو وہ خواتین جانے لگی. میں نے آواز دی میری ماؤں بہنوں رک جاؤ, میری مدد کرو, رک جاؤ, میں انہی کا وارث ہوں, میں انہی کو دفنانے کے لیے آیا ہوں. پھوپھی اماں وہ جاتے جاتے پلٹ کے آئی اور مجھ سے کہا من انت, تم کون ہو؟ میں نے کہا میرا نام علی ہے, یہ میرے بابا حسین ہے. تو پھوپھی اماں میں نے دیکھا کمر جھک گئی تھی, دونوں خواتین ضعیف تھی, اپنے بالوں کو نوچ کے کہا بے شک یہ حسین ہے. تو میں نے کہا یہ تو بتاؤ انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے, میرے بابا کا سر اقدس تھا نہیں, تم نے پہچانا کیسے؟ تو پھوپھی اماں بتاؤں کہ انہوں نے کیا کہا. ہاں بیٹے سجاد, انہوں نے کہا علی ہم 11 محرم کی رات کو ہم یہاں سے گزر رہے تھے, ہم نے دیکھا شام ہو گئی ہے اور کسی خاتون کے رونے کی آواز آتی ہے. ہم نے دیکھا وہ خاتون نظر نہیں آتی مگر آواز آتی ہے حسین, میرے لال ماں فاطمہ آئی ہے. ہم نے دیکھا یقیناً حسین ہے اس لیے کہ ان کی ماں فاطمہ کی آواز ہے. اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں جب یہ واقعہ سنا ہے تو شہزادی روتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی. زمین پر بیٹھ کے کہا بیٹے سجاد پھر میرے حسین کو تو نے تنہا کیسے دفنایا؟ ارباب رضا جب بھی کسی مومن و مومنہ کے جنازے پر جائے تو اس روایت کو نہ بھولیے گا. میرے آقا سجاد فرماتے پھوپھی اماں وہ خواتین ایک چٹائی لے کے آئی تھی, اس چٹائی پر جنازے کو رکھا اور جب قبر کے کنارے لے کے گیا میں نے قبر کی مٹی ہٹا لی تو قبر بنی ہوئی تھی. اس کے بعد مولا سجاد اپنے زخمی سینے پر ہاتھ رکھ کے باواز بلند رونے لگے. شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد پھر کیا ہوا؟ پھوپھی اماں میں کیا بتاؤں, میں اگر قبر میں اترتا تو جنازہ دینے والا کوئی نہ تھا, میں اگر دیتا ہوں تو جنازہ لینے والا کوئی نہیں. میں نے نجف کا رخ کر کے آواز دی دادا علی میرے بابا کو دفنانے میں میری مدد کیجیے. تو ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, آواز آئی الیہ بنیہ حسین, آجا میری گود میں میرے لال آجا. تو شہزادی نے پوچھا بیٹے سجاد کیا یہ دونوں ہاتھ میرے بابا علی کے تھے؟ کہا نہیں, قسم خدا کی پھوپھی اماں یہ دونوں ہاتھ میری دادی زہرا کے تھے.